بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، یہ جو دور گزر رہا ہے اتنی گرمی کا، اور اس موسم گرما میں گرمی اپنے عروج کو ہے، گرمی کی حدت اور شدت اپنا پورا اثر دکھا رہی ہے۔ گرمی سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق، جانور، پرندے، چوپائے وغیرہ بھی پیاس سے، گرمی سے مر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے پانی مہیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوپ سے انسان جب بے قابو ہو جائے اور حلق پانی سے تڑپنے لگے، خشک ہو جائے، اس وقت چند بوند قطرے کتنی راحت پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس کیفیت سے دوچار ہوا ہو۔ اور پھر اس کی نگاہوں میں پانی پلانے والے کی جو قدر و منزلت ہوتی ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان اور انسانی زندگی کا گزارا ممکن نہیں۔ اگر کسی وقت آدمی کو کھانا نہ ملے وہ برداشت کر لے گا، بھوکا رہنا پڑے وہ رہ لے گا، لیکن پانی نہ ملے تو ماہی بے آب کی طرح بے چین ہو جائے گا اور کسی نہ کسی طرح پانی کے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پانی دراصل انسانی حیات کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم سامعین، عام طور پر لوگ اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے یا اس خدمت کو کوئی بڑی اور عظیم خدمت نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا بھی بہت بڑا کار ثواب ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پلانے کی اہمیت اور ضرورت کو اپنے مختلف ارشادات گرامی میں بیان کیا ہے، پانی پلانے کی ترغیب دی اور انسانوں کو راحت پہنچانے کی تلقین فرمائی۔ تو اس عمل کی فضیلت، اہمیت اور فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ پانی پلانے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اس کا آج پہلا پارٹ ہے، پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فَأَيُّ صَدَقَةٍ افضل، کون سا صدقہ کرنا افضل ہے؟ قال الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، یعنی پانی پلانا۔ یہ سنن نبی داؤد کی 1681 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ اس سوال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پانی پلانا، پانی مہیا کرنا یہ بھی عظیم صدقہ ہے، اس نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ پانی پلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبر، کہ 7 چیزوں کا اجر و ثواب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ من علم علما، کسی کو جو علم سکھایا ہو، او کرا نہرا، یا نہر کھودی ہو، او حفر بئرا، یا کنواں کھودا ہو، او غرس نخلا، کھجور کا درخت لگایا ہو، او بنا مسجدا، مسجد تعمیر کرائی ہو، او ورث مصحفا، قرآن کریم کا ایک نسخہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہو، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا ایسی اولاد چھوڑے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ صحیح ترغیب کی 73 نمبر روایت ہے۔ محترم سامعین، اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو ضرور اپنے اور اپنے فوت شدگان کی طرف سے کسی جگہ پانی کا اہتمام کر دیجئے، یقیناً اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں، جیسا کہ آپ حدیث سن چکے ہیں۔ اور ان 7 چیزوں پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم علم سیکھیں اور سکھائیں، کوئی نہر کھود دیں، کوئی کنواں کھود دیں، آج اس کے مقابلے میں آپ پمپ لگوا دیں، نلکا لگوا دیں، آپ کھجور کا درخت لگوا دیں، مسجد بنوا دیں، مسجد بنانے میں اپنا حصہ ادا کر دیں،
اور قرآن پاک ترجمے والا عام طور پر وہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے اور مساجد میں رکھیں اور شادی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے، اولاد کو نیک بنا کے چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے صدقات کرنا چاہتا ہے، مگر ہر قسم کے صدقہ سے سب سے زیادہ افضل صدقہ کسی کو پانی پلانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، کہ پانی پلانے سے بڑھ کر ثواب والا کوئی صدقہ نہیں۔ یہ سید ترغیب کی 960 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے اس حدیث سے بھی سنا، اور آج کل جو چولستان میں یا پاکستان کے بعض علاقوں میں یا افریقی ممالک میں پانی کی کمی ہے، تو وہاں تک جو بھائی اپنے پیسوں سے ان تنظیموں تک پہنچ سکتا ہے، ان کو پیسے پہنچا سکتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو پانی پلائیں، تو آپ اس صدقہ جاریہ میں، اس عظیم کار خیر میں ضرور حصہ لیجیے۔ پانی پلانے سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مدین آئے، یہ مدین سعودی عرب کا ایک شہر ہے جو تبوک سے آگے 250 سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ میں وہ جگہ الحمدللہ دیکھ کے آیا ہوں جس کنویں پر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، اور وہ پوری مدین بستی جس کو آج کل مدین شعیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سعودی عرب کے اندر، اور الحمدللہ میں نے اس کا تاریخی حوالے سے وزٹ کیا ہے۔ تو آپ نے ایک جگہ پر جب وہاں پہنچے آرام کیا، آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اور تھے بھی کنوارے، شادی نہیں ہوئی تھی، بیوی نہیں تھی، روٹی پکا کر کے دینے والی نہیں تھی۔ پاس قریب ایک کنویں پر باپردہ لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی، تو آپ آگے بڑھے، ان کے جانوروں کے لیے پانی نکالا، ان کو پلایا، ان کا انتظام کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر واپس ہو کر ایک سائے کی جگہ گئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی تیرے در کا فقیر ہوں۔ اس مبارک عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا فرمایا ملاحظہ فرمائیے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ پیچھے والی آیت سورہ قصص کی 24 نمبر تھی، اور یہ 2 آیات 27 اور 28 نمبر ہے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں۔ یہ ان لڑکیوں کے والدین قصہ مختصر کر رہا ہوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال تک میری خدمت کرے، پھر اگر تو 10 سال پورے کر دے تو تیری طرف سے احسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جو تجھے تکلیف میں ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک بختوں سے پائے گا۔ کہا میرے اور تیرے درمیان یہ وعدہ ہو چکا، ان دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر زیادتی نہ ہو، اور اللہ ہمارے قول پر گواہ ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے کی وجہ سے گھر بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اسی پانی پلانے سے بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ پانی پلانا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی بہتر ہوتی ہیں۔ چنانچہ علی بن حسن بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے اپنے زخم کے متعلق سوال کیا جو 7 سال سے اس کے گھٹنے میں تھا، جس سے خون رس رہا تھا، یعنی رستا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا میں نے کافی اطباء سے رجوع کیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا اذهب فاحفر بئرا فی مکان حاجت الى الماء فانی ارجو ان ينبع هناك عین ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فبرأ۔ فرمایا کہ کسی ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دے جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، مجھے امید ہے کہ ادھر پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے گا، ادھر تیرا خون رک جائے گا۔ بس اس شخص نے امام صاحب کے مشورے پر عمل کیا اور اس کا خون رک گیا۔ یہ سیر اعلام النبلاء 8ویں جلد 407 صفحہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ پانی پلانے کے اجر و ثواب، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم نے آج پہلی قسط پر بات کی۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ دوسری قسط سے اس کو مکمل کریں گے۔ تو آپ بھی، یہ گرمی کا موسم ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے باہر اپنے چھت پر پانی کا ڈبہ رکھ کے دن میں 2-3 بار اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیجئے۔ پرندے پئیں گے، جانور پئیں گے، انسانوں تک آپ پانی پلا سکتے ہیں۔ کہیں برف، یعنی علاقوں میں برف نہیں، برف مہیا کر دیجئے۔ ٹھنڈا پانی ایک کولر کے اندر ڈال کر کے گھر کے باہر رکھ دیجئے، گلاس رکھ دیجئے، مسجد کے دروازے پر رکھ دیجئے، ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر آپ نل کا یا موٹر پمپ کہیں لگوا سکتے ہیں، جناز گاہ ہے، لوگوں کا گزر گاہ ہے، آپ کے گھر کے پاس کوئی چوک ہے، ایسی وہ جگہ، یا آج کل تو اور سہولتیں ہیں، ٹھنڈے پانی کے ایئر کولر آ گئے ہیں، بجلی لگی ہے، اور آپ اپنے گھر سے اس کا کنیکشن کر دیں، گھر کے باہر اس کو رکھوا دیں، 2-3 گلاس اچھے والے اس میں رکھ دیں، اس کی صفائی کا، اور فلٹر اس میں لگوا دیں، صاف پانی آئے لوگ پئیں۔ آپ کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں پر پیسوں کی صورت میں، لوگوں کی صورت میں خود جا کر کے وہاں پر پانی پہنچائیں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس موسم میں بھی اور ہمیشہ پانی پلانے والوں میں ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں بھی حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر کے لوگوں کو پلا رہے ہیں، حاجیوں کو پلا رہے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو پلا رہے ہیں، اور خود کون ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائی، جب دنیا کی سب سے افضل ترین ہستی یہ کام سر انجام دے رہی ہے، پانی پلانے والی، تو اس سنت کو آپ حج پہ آ کے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔